السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، صدق الله العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاءهم رسول من عند اللہ مصدق لما معهم، اور جب آئے ان کے پاس رسول من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق لما معهم، اس چیز کی تصدیق کرنے والے جو ان کے پاس کتاب تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی کتابوں کی تصدیق کرنے والے رسول اور پیغمبر آئے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اوتوا الکتاب وہ لوگ ہیں یعنی اہل کتاب، اس میں کرسچین ہیں، عیسائی اور یہودی، یہ دونوں اہل کتاب ہے۔ اس کے علاوہ جتنے اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ لوگ اہل کتاب نہیں ہیں، کیونکہ انہیں چونکہ اہل کتاب یہ کتاب دی گئی تھی۔ نبذ فریق من الذین، تو انہوں نے اگنور کر دیا اس میں جتنے بھی احکامات تھے، ان میں سے ایک جماعت نے، اب ایک جماعت نے اگنور کر دیا اور اسے جتنے بھی اس کے اندر احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے بلا دیے، اور بلکہ اس میں تحریف کر دی، چینی کر دی۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینکتے یعنی بھول گئے، اس میں جتنے بھی احکامات شامل تھے، جو مسائل تھے، جو اللہ نے ان سے، جو انہوں نے اللہ سے وعدے کیے تھے کہ ہم یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، سارے کا سارا بالکل اگنور کر دیا ان کی اس کتاب کو، اور اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدوں کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ کَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی وہ اس طرح انجان ہو گئے جیسے وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اگلی آیات میں یہاں پر ہاروت اور ماروت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا واقعہ ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام اور ایسے بادشاہ تھے، یعنی ایسے پیغمبر تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت نصیب فرمائی تھی، ہر چیز ان کے اندر تھی۔ اگر یہ ہوا کو حکم کرتے تو ہوا بھی چل پڑتی، اور ہر جانور کی بولی یہ جانتے تھے۔ اسی طرح قرآن پاک میں سورہ نمل میں بھی ایک آیت وارد ہوئی ہے جہاں پر سلیمان علیہ السلام آ رہے تھے اپنے لشکر کے ساتھ، تو چیونٹیاں اپنے کام کر رہی تھی اور ان کی سردار جو تھی وہ ان کی نگرانی کر رہی تھی۔
تو اس چونٹی نے دیکھا، اس نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، یعنی سلیمان علیہ السلام اور اس کے اے چیونٹیوں اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر آ رہا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ غفلت میں یعنی بے خیالی میں ہی تم لوگوں کو پاؤں کے نیچے روند ڈالیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس چیونٹی کی آواز اتنی بات پسند آئی کہ اسے قرآن پاک میں ہی ایک سورت اتار دی۔ یعنی یہ وہ پیغمبر تھے جنہیں ہر جانور کی زبان آتی سمجھتے تھے، اور ان سے وہ ہم کلام بھی ہوتے تھے، بات کرتے تھے، ہوا ان کے اندر تھی، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان کی مطیع کر دیا تھا۔ تو یہ تھا سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی مہر نبوت کی، وہ جس وقت واش روم جاتے تو وہ انگوٹھی اتار کے اپنی بیوی حضرت جرات کو وہ دے دیتے، پھر جاتے واش روم۔ تو اسی طرح ایک دن وہ جب واش روم جانے لگے تو حضرت جرات کو انہوں نے انگوٹھی پکڑائی، تو ایک جن جو شیطان تھا وہ دیکھ رہا تھا، جیسے ہی سلیمان علیہ السلام گئے تھوڑی دیر کے بعد وہ جن آ گیا سلیمان علیہ السلام کے روپ میں، اس نے کہا وہ انگوٹھی واپس کرو، تو وہ انگوٹھی حضرت جراد نے دے دی، لیکن وہ جا کے اس نے جیسے انگوٹھی پہنی اور وہ جا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے تخت پر بیٹھ گیا، اور وہاں سے اس نے حکومت شروع کر دی، سارے جنات حاضر ہو گئے جنات نے، اور اس نے جو شیطان جن نے حکومت شروع کر دی، اس نے سب سے پہلے جو کام کیا اس نے یہ کیا کہ جتنی بھی جب یہ فرشتے ہمارے اعمال نامہ لے کر صبح کے وقت اور عصر کے وقت لے کر جاتے ہیں، تو یہ ہمارے اعمال نامہ جب لے کر جاتے ہیں تو یہ پہلے زمین سے لے کر آسمان تک، جہاں تک اللہ تعالیٰ کو وہ ہمارے اعمال نامہ ہینڈ اوور کر رہے ہوتے ہیں، وہاں تک جنوں کی ایک دوسرے کے اوپر بیٹھتے بیٹھتے ایون کہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اور یہ کان لگا کر سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہاں پر یہ سورت اس کے اندر بھی ہے، سورت جن کے اندر بھی اس چیز کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا ہے کہ یہ جب سننے لگتے ہیں تو ان کو جو فرشتے ہیں وہ آسمان کا ستارہ یعنی جہنم کا انگارہ اٹھا کے ان کو مارتے ہیں۔ ہمیں جو آسمان پہ فیل ہوتا ہے ستارہ ٹوٹا ہوا، وہ یہی ہوتا ہے۔ تو اس سے یعنی ان کے کانوں میں جو آدھی بات بھی ذرا سی جو ان کے کان میں پڑتی ہے، وہ اس سے نیچے والوں کو بتاتے بتاتے جب زمین پہ آتے، اتنے ڈھیر سارے بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر بیٹھتے بیٹھتے، تو جو نیچے تک آتی ہے تو بات کی ریئلٹی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح اس جن شیطان نے یہ کیا کہ جتنا بھی غلط کام تھا، جو جادو تھا، جادو کے ذریعے میاں بیوی کی لڑائی ڈلوانا یا ان کو علیحدہ کرنا یا جو بھی تھا، وہ سارے کا سارا اس نے سلیمان علیہ السلام کے عرش کے نیچے، جہاں پہ اس کا جو تخت تھا، ان کے نیچے دفن کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح جنات تو چونکہ اس کرسی کے اس تخت کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی، کافی یہ جب واپس آئے سلیمان علیہ السلام، حضرت جرات سے انگوٹھی طلب کی تو ان کا تم جھوٹے ہو، وہ سلیمان علیہ السلام تو اپنی انگوٹھی لے گئے ہیں۔ اس طرح حضرت سلیمان کو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش مجھ پر شروع ہو چکی ہے، تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی آزمائش سمجھ کے قبول کر لیا، لیکن کافی عرصے کے بعد پھر اس جن شیطان پر قابو پا لیا، اور اس سے اپنی انگوٹھی جب لے کر پھر دوبارہ تخت و تاج کے مالک بنے، تو آپ نے وہ سب سے پہلے وہ جو آپ کے تخت کے نیچے شیاطین نے کتابیں دفن کروائی تھیں، وہ ساری کتابیں نکلوانے کے بعد ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ نے جلا دی تھی، لیکن دوسری روایت میں آیا ہے کہ نہیں، آپ کی وفات جب دوسری بار آپ تخت و تاج کے مالک بنے تو وہ کتابیں نہیں نکالی، یعنی نہیں نکالی، تو جب آپ کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد جن تو چونکہ اس تخت کے قریب نہیں جا سکتے تھے، یہ انسانوں نے وہ آپ کے جو تخت کے نیچے ساری کرسی کے نیچے جتنی کتابیں جمع تھی، اور ان لوگوں نے شیاطین جن نے مشہور کر دیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کرتے ہیں، یعنی وہ جادو کے ذریعے ہواؤں کو اپنا مسخر کیا ہوا تھا، پرندوں کو مسخر کیا تھا، ہر چیز پر وہ انہوں نے جادو کے ذریعے قابو پایا ہوا تھا۔ تو وہ کتابیں انہوں نے نکال کے لوگوں کو دکھانا شروع کرتے ہوئے مشہور کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، یعنی سلیمان علیہ السلام کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ آیت نازل فرما دی کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا،
वलाकिन शयातीन कफरू, लेकिन शयातीन जो कि कुफ्र करते हैं, युअल्लिमून अन्नास सिहर, लोगों को वो जादू सिखाते हैं। कौन सा जादू? ऐसा जादू जिससे मियाँ बीवी आपस में जुदा हो जाए, घर टूट जाए, इंसानों को नुकसान, यानी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में, एक जिल्लत आमेज रवैया रखने में, हर चीज, यानी हर चीज को हसद की निगाह से देखने के बाद, जब हसद इंसान के अंदर आता है तो वो दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो ये सारा कुछ सीधे हाथों से नहीं होता, तो फिर वो उल्टे हाथ यानी जादू के जरिए वो इन चीजों को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ये याद रखें कि जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों ईमान से निकल जाते हैं। वमा उनज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत, और नहीं उतारा गया जो दो फरिश्तों बाबुल शहर में हारूत और मारूत पर। ये वाकई इस तरह है कि जब फरिश्ते जब इंसानों ने गुनाह शुरू किए अल्लाह की ताला की जमीन पर, तो शैतान ने फरिश्तों ने देखा, तो उन्होंने कहा कि ये शयातीन ये इंसान कैसे हैं, अल्लाह ताला की नेमतों को भी खाते हैं और उसके ऊपर शैतान जमीन में फसाद भी फैलाया हुआ है। तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे अंदर इंसानों जैसी ख्वाहिशात पैदा करके तुम्हें दुनिया में भेजता हूँ, फिर देखता हूँ कि तुम लोग क्या करते हो। तो उन लोगों ने उस दो फरिश्ते जो सिलेक्ट किए गए, उनका नाम, एक का नाम हारूत था, दूसरे का नाम मारूत था। उसमें अल्लाह ताला उन्हें इंसानी रूप में अल्लाह ताला ने उनके अंदर ख्वाहिशात, इंसान की ख्वाहिशात जैसे हमारी हैं, वो ख्वाहिशात पैदा करके दुनिया के अंदर भेज दिया। तो वहां पर ये जब दुनिया में आए, तो इन लोगों से एक सबसे पहले एक औरत इनके पास आई कि उसने दावत दी, यानी गुनाह की तरफ, गलत काम की तरफ उसने दावत दी, तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, नहीं नहीं, हम आजमाइश में हैं, हम ऐसा कुछ गलत काम नहीं करेंगे। वो दूसरी बार आई, उसने दूसरी बार भी कहा, तो इन्होंने रिजेक्ट किया। तीसरी बार वो आई, तो उसने सबसे पहले ये काम किया, उसने कहा कि चलो ये शराब है, ये मेरे साथ थोड़ा सा पी लो, फिर उसके बाद बेशक तुम और कुछ भी ना करना। जब उन्होंने शराब पी ली, तो उनका जो दिमाग था वो माऊफ हो गया। जैसे ही नशा आया शराब का, तो उनके हाथ से वो गलत काम भी हो गया जिसके लिए वो उन्हें काफी दिनों से मजबूर कर रही थी। और यानी जब वो ये गलत काम हो गया, तो फिर उससे वो असल में वो चाहती थी कि वो वजीफा, वो दुआ बता दी जाए जिसको पढ़ के फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ जाते हैं, और फिर वो दुआ जिसको पढ़ते हैं तो वो आसमान से नीचे आ जाते हैं। अब वो जो औरत आती थी, उसने उन्हीं में जब हारूत और मारूत की आजमाइश जब शुरू हुई, तो उन्हें शराब पी, तो वो बता दी उन्होंने दुआ, जाने की भी और आने की भी। जब वो चली तो गई, लेकिन जब वो वापस आने की दुआ भूल गई, तो जहरा जो है, जहरा सितारा, ये फिर उधर ही अटक गई। इस तरह इसका वजूद उधर खत्म हो गया। तो हारूत और मारूत को अल्लाह ताला ने सजा के तौर पे, आजमाइश के तौर पे भेजा था। इन्होंने फिर गलत काम किया, तो इनकी सजा अल्लाह ने सिलेक्ट कर दी कि अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो ये सजा दुनिया में रखो, दूसरा कि जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तुम्हारी सजा ये होगी कि जंजीर में जकड़े हुए उल्टे लटके होंगे। अभी भी दुनिया के अंदर ये हैं, और ये फरिश्ते दोनों उल्टे लटके हुए हैं। जब तक दुनिया कायम रहेगी इनकी सजा यही रहेगी। जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन जो अल्लाह ताला ने इन्हें दिया था वो ये था कि या अपनी सजा आखिरत सेलेक्ट करो, यानी जहन्नुम में जलना। तो उन्होंने कहा नहीं, हम दुनिया में ही अपनी सजा पूरी कर लेते हैं, आखिरत में हम नहीं लेते। तो उनकी सजा, ये दुनिया, जब तक दुनिया कायम है, उस क्यामत नहीं आ जाती उस वक्त तक ये उल्टे लटके हुए हैं, और ये जंजीरों से जकड़े हुए हैं। तो मा युअल्लिमान मिन अहदिन हत्ता यकूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर, इनके पास मशहूर कर दिया गया था कि ये जादू सिखाने आए हैं। तो इनके पास जो भी आता कोई एक, ये दोनों यही कहते थे, इन्नमा नहनु फितनतुन, हम तो आजमाए गए हैं, फला तकफुर, तुम कुफ्र मत करो, यानी तुम जादू मत सीखो, कुफ्र मत करो। फयतअल्लमून मिनहुमा मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी, और वो शैतान जिन जो थे वो ऐसा काम कराते थे, ऐसे यानी इल्म सिखा रहे थे जादू का, कि जिससे मियाँ और बीवी के दरमियान तफरका पड़ जाता, अलग अलग हो जाते, घर खराब हो जाता। और दुनिया में सबसे ज्यादा पसंदीदा रिश्ता जो है वो मियाँ और बीवी का है। अल्लाह ताला को सबसे पहले अल्लाह ताला ने रिश्ता जो जमीन पर बनाया वो मियाँ बीवी का बनाया। बाकी जो वालिदैन, बहन भाई, ये सारे मोहब्बत और अदब और एहतराम के रिश्ते हैं। लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो अल्लाह को पसंद है, क्योंकि जब इंसान एक
مرد اور عورت جب آپس میں مل کر رہتے ہیں تو کتنے ہی گناہ جو ہیں وہ تھم جاتے ہیں، یعنی گناہ رک جاتے ہیں، اور وہ آپس میں مل کر ایک گھر سیٹ اپ کرتے ہیں، ایک نسل کو پالتے ہیں، اور کتنے ہی گناہ جو ہوتے ہیں وہ یعنی انسان عورت اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے، اس کے گھر کی حفاظت کرتی ہے، امانت داری کرتی ہے، خیانت نہیں کرتی۔ اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کی، اس کے گھر سے کوئی خیانت کر لے گی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے اس بات کی بات پرس کرے گا کہ خاوند کی عدم موجودگی میں یا موجودگی میں، یعنی وہ پاس ہو یا نہ ہو، بیوی پر لازم ہے کہ وہ اس کی ہر چیز کی حفاظت کرے اور اس کی امانت میں خیانت نہ کرے، اور اگر کہیں جانا ہو یا کہیں کچھ کرنا ہو تو بتا کے کرے کہ میں اس طرح کرنے لگی ہوں، یا مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اجازت ضروری ہے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، وہ جو جادو سکھانے والے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی اس چیز میں بھی جادو والا جادوگر نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہو جاتا اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ چیز وہ سکھاتے تھے جو نہ نقصان دیتی تھی نہ نفع دیتی، یعنی غلط کام ایسے تھے جس کے سیکھنے سے نہ تو کوئی فائدہ ہو رہا تھا اور نہ ہی ان کو یعنی ایک ٹائم کا ویسٹ ہونا وہ چیز تھا۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، یعنی ایسے علم کا پیچھا مت کر جس کا تیرے یعنی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسے راستے کی طرف مت جاؤ، ایسے علم کا پیچھا مت کرو جس پر تمہیں چلنا نہیں ہے، جس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے ان السمع والبصر والفؤاد، دل، آنکھ، کان، ناک، ہر چیز کان عنہ مسئولا، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، ہماری سکن بولے گی، زمین ہمارے خلاف بولے گی، ایک ایک چیز بول بول کر چیخ چیخ کر بتائے گی یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، اور جب زبان کو دنیا میں بولنے کا حکم دیا گیا ہے باقی سب چیزوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور قیامت کے دن ہاتھ پاؤں زبان ہاتھ پاؤں سکن زمین ہر چیز بولے گی اور انسان کی زبان چپ ہوگی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو لوگ علم یعنی وہ والا ایسا علم جو کہ انہوں نے جو جانا یا انہوں نے جو خریدا، کیا وہ جو جادو کے ذریعے غلط کام کرنا چاہا، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، تو آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور وہ بہت برا ہے جو انہوں نے خریدا، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر بے شک وہ ایمان لے کر آئیں، واتقوا، وہ ڈر جائیں، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا بہت بہترین ٹھکانہ ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ اس بات کو جان لیتے، یعنی وہ اگر بجائے اس کے غلط کام کرنے کے، بجائے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے، بجائے جادو کرنے کے اور اس کے ذریعے دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچانے کے، بے شک انسان ہم سارے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو اللہ کی مخلوق سے مراد یہ کہ ہم عیال اللہ یعنی اللہ کے عیال ہیں، اللہ کے ایک جیسے ہمارا اپنا گھر ہوتا ہے، گھر کے بندے ہوتے ہیں، اسی طرح ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناگوار ہے کہ کوئی انسان اٹھ کے دوسرے انسان کو نقصان پہنچانا شروع کر دے، چاہے کس طریقے سے بھی پہنچائے، چاہے وہ جس طریقے سے بھی پہنچائے، تو اللہ کو یہ بات بالکل ناپسند ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے حقوق العباد، حقوق اللہ کو تو اللہ اور بندے کا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، حقوق العباد اس وقت معاف ہوں گے جب انسان انسان کو معاف کرے گا، اور انسان نے انسان کو معاف کرنا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے اس معاملے کو معاف کر دیں گے؟ تو یہی ہے، یعنی اللہ نے جب اللہ کے بندے ہیں آپس میں، اللہ نے کہا بھائی بھائی بن کے رہو، تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔